الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلاۃ کے بعد سامعین محتشم، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور جامعہ میں باپرد ماؤں اور بہنوں، ہمارے آج کے درس کا موضوع شان سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس سلسلہ میں آج پہلی قسط ہے. آپ کی شان مبارک پر کچھ اقساط انشاءاللہ عرض کی جائیں گی، اور یہ چیز ذہن میں رکھ کے بیٹھا کرو کہ مسلمان کے لیے اللہ کریم کی توحید کا ذکر خیر ہو وہ تب بھی خوش ہوتا ہے. انبیاء علیہم السلام کی شان و شوکت کا ذکر ہو، مسلمان تب بھی خوشی سے اور ہمدردانہ توجہ سے سنتا ہے. آگے انبیاء کی ازواج ہیں، ان کے اصحاب ہیں، اہل بیت ہیں، پنجتن پاک ہیں. اسی طرح حقیقی اولیاء اعظام ہیں. جو صحیح العقیدہ ہے، جس کا بھی ذکر ہو وہ اللہ کی توفیق سے الحمدللہ خوشی سے ہی رہتا ہے. کسی کے ذکر سے تکلیف ہمیشہ صرف اسی کو ہوتی ہے کہ جس سے اس تکلیف والے کو عداوت اور دشمنی اور بغض ہوتا ہے. ہمارے مسلک پہ رب کا ایسا کرم ہے کہ ہم الحمدللہ جتنے یہ نفوس قدسی ہیں ہم سب کے خادم اور غلام ہیں. اگرچہ ہمارے اندر بھی بعض لوگ لا علمی کی وجہ سے جو بیچارے شریعت سے دور ہیں، یہ چند جملے بولنا میں نے ضروری سمجھا ہے، جو قرآن اور احادیث کے علم سے عاری اور خالی ہیں، لیکن اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں علم کی دنیا میں. پھر وہ بسا اوقات جب آپ اہل بیت اطہار، پنجتن پاک، امام علی مقام، آپ کے بڑے بھائی امام الحسن المجتبیٰ، سیدہ طیبہ عاملہ کاملہ صالحہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، مولا کائنات مولا کل جناب شہنشاہ ولایت مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا بالخصوص جب ذکر ہوتا ہے تو کچھ لوگوں کو، سارے نہیں ہیں، بہت کم ہیں، قلیل ہیں، ان کو لگتا ہے پتہ نہیں یہ جو اتنا ذکر کر رہے کہیں شیعہ تو نہیں ہے. ان کو لگتا ہے، حالانکہ شیعہ کی تعریف میں یہ بات آتی نہیں کہ وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان سننے والا ہو. ناممکن ہے کہ اس کی زبان سے شان صحابہ کا ذکر ہو. یقین جانے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا میں ایک جملہ عرض کر کے اپنے موضوع کی طرف آؤں گا. وہاں بھی کچھ ایسا ہی منظر تھا. امام شافعی ایسے ہی ہیں
جیسے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، آپ بھی ایک پوری فقہ کی دنیا میں کروڑوں اربوں کھربوں مسلمانوں کے مقتدا ہیں، آپ کی تقلید کی جاتی ہے۔ اسی طرح امام شافعی محمد بن ادریس جن کا نام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بھی کروڑوں مسلمان فقہ کی دنیا میں آپ کی کیا کرتے ہیں؟ اقتداء کرتے ہیں، تقلید کرتے ہیں، اور یہ چاروں اہل سنت کے ہی ائمہ ہیں۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پنجتن پاک کا ذکر خیر جو ہے وہ کچھ زیادہ ہی محبت سے فرمایا کرتے تھے، تو بعض لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ امام شافعی کیا ہو گئے ہیں؟ بولو، امام شافعی کیا ہو گئے؟ حالانکہ جنہوں نے ساری زندگی شیعہ کے مذہب کو چیلنج کیا کہ لوگوں تم جھوٹے ہو، اگر تم صحیح العقیدہ بننا چاہتے ہو تو مسلک اہل سنت ہے، ساری زندگی اس طرز عمل پہ تبلیغ کی، لیکن لا علمی کی وجہ سے، دین سے دوری کی وجہ سے آپ، کیونکہ جب اہل بیت کا ذکر ہوتا، پنجتن پاک کا ذکر خیر ہوتا، تو حق اور سچ جو بھی قرآن و سنت سے آپ کو ملتا وہ لوگوں کے سامنے رکھ دیتا، وہ لوگوں کے سامنے، جس طرح آج علماء حق کا اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ کوئی مجھے کیا کہے گا، اور کسی کے کہنے سے ہوتا بھی کیا ہے، ایک بات ہے کسی کے کہنے سے ہوتا بھی کچھ ہوتا ہے تو وہ اسی گھر سے ہوتا ہے جس کا ذکر خیر ہے، جس کا ذکر ہے، جو آپ چاہتے ہیں مل جائے گا، پنجتن پاک کے غلام بن جاؤ، جو چاہو گے مل جائے گا۔ یہ میں نے بڑی لمبی چوڑی بات کی ہے، لیکن چھوٹے سے جملے میں جس چیز کی آپ کو حاجت ہے اس کے لیے ایک ہی وظیفہ ہے، پنجتن پاک کے سچے خادم اور غلام بن جاؤ، اللہ ان کا صدقہ بندے کو خالی بھیجتا ہی نہیں ہے۔ یہ ایسی نفوس قدسیہ ہے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کچھ اتوار ہم اس موضوع پہ لگائیں گے، آپ خود بعد میں فیصلہ کریں گے کہ جو میں نے جملہ بولا تھا وہ الحمدللہ قرآن و سنت کے مطابق ہی بولا تھا۔ اب امام شافعی نے پھر منبر پہ اعلان کر دیا تھا، میں بھی آپ کے اعلان پہ بات کو ختم کر کے امام علی مقام کی پیدائش کی طرف لوٹنا چاہوں گا، کیونکہ ہم نے آج آپ کو شروع سے لینا ہے، آپ کی پیدائش کیسے ہوئی، نام مبارک کیا ہے، لقب کیا ہے، کنیت کیا ہے، ابتدا سے ہم نے آپ کو لینا ہے۔ امام شافعی نے منبر پہ اعلان کر دیا کہ لوگوں سن لو، لوگوں اگر اہل بیت اطہار، اگر پنجتن پاک کے ذکر خیر، مفہوم ہے اس جملے کا، اور ان نفوس قدسیہ کی محبت کو اگر تم کہتے ہو کہ جس میں یہ ہو وہ کیا بن جاتا ہے، شیعہ بن جاتا ہے، اگر تم یہ کہتے ہو، فرمایا پھر میں جن و انس کو گواہ کرتا ہوں، جملے کو سننا سمجھنا، بعد میں بار جو بھی سمجھ ہے وہ کہنا۔ سام ٹائم ایسا ہوتا ہے ہم نے جملہ صحیح سمجھا نہیں ہوتا، ہم باہر کہتے ہیں جی وہ تو کہہ رہے تھے امام شافعی بھی شیعہ ہے، امام شافعی اہل سنت ہے، کیا ہے، لیکن ان کا آپ رد کا طرز عمل دیکھو، جن لوگوں کو شان پنجتن پاک پچتی نہیں تھی ان کو رد کرنے کا انداز دیکھو۔ فرمایا تم صرف مجھے کہتے ہو نا، اور تم مٹھی بھر لوگ ہو جو مجھے کہہ رہے ہو کہ امام شافعی کیا ہو گئے، شیعہ ہو گئے، اور دلیل تمہارے پاس شیعہ ہونے کی میری یہ ہے کہ میں ان سے کوٹ کوٹ کے محبت کرتا ہوں، میں پنجتن پاک سے کوٹ کوٹ کے، میرے دل میں وہ رسے بچے ہیں، سب کچھ میرا پنجتن پاک ہے، دلیل تم یہ دیتے ہو۔ فرمایا تم تو مٹھی بھر ہو نا،
تمہارے کہنے سے ہوتا بھی کچھ نہیں ہے۔ اگر پنجتن پاک کی محبت، پنجتن پاک کی الفت، پنجتن پاک کی الفت جو اللہ نے میرے دل میں ڈالی ہوئی ہے، یہ رب کی طرف سے ایک کرم ہوتا ہے، جس پر جس انداز میں چاہے کر دیتا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے وہ جو کوٹ کوٹ کے ادھر محبت کرتے ہیں وہ معاذ اللہ صحابہ کے خلاف ہے۔ جب صحابہ پہ بولتے ہیں تو کیا ہی بات ہے، تو کیا ہی، یہی تو اہل سنت کا تر امتیاز ہے، یہی تو اہل سنت کا۔ لیکن بسا اوقات ہوتا یہ ہے اللہ کریم کسی خاص بندے کی، کسی خاص بندے کے اندر محبت کچھ زیادہ ہی پیدا کر دیتا ہے، بسا اوقات ہوتا ہی ہے۔ میں مثال دینا چاہوں گا، معذرت بھی کروں گا کہ کہیں پتہ نہیں یہ اپنے گھر کیوں چلا گیا، ظاہر میرے والد صاحب ہیں، مجھے خوشی ہوتی ہے۔ اب ایک عام بندہ جو میرے والد صاحب کو مسلکاً نہیں جانتا، میرے والد صاحب کو مسلکاً کہ ان کا مسلک کیا ہے، ان کا مسلک الحمدللہ وہ خالصتاً سنی، حنفی اور بریلوی ہیں الحمدللہ، لیکن مالک کی اپنی مرضی ہے۔ ان کے دل میں پنجتن پاک کی محبت کچھ زیادہ ہی کوٹ کوٹ کے بڑھی ہوئی ہے۔ میں والد محترم کی بات عرض کر رہا ہوں۔ اب جب آپ ان کا ذکر خیر کر رہے ہوں، ان کی پیدائش کا کوئی دن آپ خالی نہیں جانے دیں گے، ان کی دنیا سے پردہ فرمانے کا کوئی دن بھی والد محترم خالی محلے کی مسجد میں محفل کریں گے، اکیلے کسی سے کچھ نہیں مانگتے، اکیلے جتنی توفیق ہوگی، اگر آمد ہے تو مٹھائی، بے خوشی جو ہوتی ہے مٹھائی تقسیم کرنی، اگر واپسی ہے تو کوئی اور لنگر شریف، کوئی دن خالی نہیں جانے دیتے۔ یہ رب کی مرضی ہے، جس کے دل میں چاہے جس کی محبت لا دے۔ اب عام بندہ سمجھے گا پتہ نہیں یہ شیعہ تو نہیں ہے، حالانکہ وہ شیعہ پہ لعنت بھیجتے ہیں، حالانکہ وہ شیعہ پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ آپ بھی اگر اپنی محبت کے انداز میں غور کریں گے تو صحابہ ہیں، ازواج ہیں، آل پاک ہیں، پنجتن پاک ہیں، بزرگان دین کروڑوں میں موجود ہیں، لیکن اپنے اندر آپ جب غور کرو گے نا، کچھ ہستی ایسی ہوگی جن کی محبت خاص طور پہ آپ کے دل میں ہوگی۔ ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ بس امام شافعی کا بھی یہی مسئلہ تھا کہ پنجتن پاک کی محبت کچھ خاص ہی تھی، کیونکہ یہ لوگ بھی تو خاص ہیں، یہ لوگ بھی کیا ہیں؟ خاص ہیں۔ ہم صحابہ کی عزت کیوں کرتے ہیں؟ صحابہ کرام کی عظمت و شان کے چرچے ہم کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ انہیں مصطفیٰ کریم سے نسبت ہے۔ سرکار کی ازواج کی ہم اتنی عزت کرتے ہیں، قرآن نے کہا جس سے میرے محبوب نے نکاح کر دیا نا وہ تمہاری ماں ہے، ہم نے کہا آمنا۔ ہم سرکار کی بیویوں کو اپنی ماں کا درجہ دیتے ہیں، اور ہماری کھربوں مائیں جناب سیدہ طیبہ آمنہ کاملہ صالحہ عائشہ الصدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہ کے پاؤں مبارک پر قربان ہو جائے، ہماری کھربوں مائیں۔ یہ الفت کیوں ہے؟ سرکار شہنشاہ صداقت خلیفہ اول بلا فصل کی صرف ایک بیٹی تو نہیں ہے، اور بھی آپ کی اولاد ہے۔ ہم اتنی محبت ان سے کیوں نہیں کرتے جتنی سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے؟ کیونکہ سرکار کی نسبت ہے، سرکار علیہ السلام کی نسبت ہے۔ کتنی نسبت ہے کہ سرکار کی ذات پہ کلمہ پڑھ کے اسلام لائے، سرکار نے محبت والا معاملہ فرمایا۔ اس نسبت کی بنا پر ہم ان کی عزت شان و شوکت پہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں۔ جملہ غور سے سننا، امام شافعی کی تائید میں عرض کر رہا ہوں۔ جن کو ہے نسبت اسلام قبول کرنے کے ناطے سے، جن کو نسبت ہے سرکار کے ہاتھ سے ان کا ہاتھ مس ہو گیا، کچھ کو نسبت ہے سرکار کے جسم سے ان کا جسم مس ہو گیا، کسی کو کوئی نسبت تو کسی کو کوئی نسبت،
جب آپ آئیں گے آل پاک کی طرف، جب آپ آئیں گے پنجتن پاک کی طرف، ان کو وہ ایمان لانے والی نسبت بھی آپ کو نظر آئے گی، سرکار کے ہاتھ میں ہاتھ دینے والی نسبت بھی نظر آئے گی، سرکار کے جسم مقدس سے جسم کا مس ہونا بھی نظر آئے گا. لیکن اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ایک نسبت آل پاک و پنجتن پاک میں ایسی نظر آئے گی جو ساری دنیا الٹی ہو کے دلائل کی دنیا میں قیامت تک دلائل دیتی رہے، سوائے آل پاک کے یہ نسبت کہیں نظر نہیں آئے گی. اس نسبت کا نام ہے، ان کی رگوں میں خون مصطفیٰ دوڑتا ہے. میں پوچھتا ہوں آل پاک کے سوائے جو نسبت کس کو نصیب ہوئی ہے؟ تو یہ وہ نسبت ہے، یہ وہ خاص سرکار سے الفت کا ذریعہ بن گئی کہ امام شافعی منبر پہ اعلان کر رہے ہیں، اے لوگو اگر پنجتن پاک و اہل بیت کی محبت کا نام، ان کی الفت کا نام تم نے شیعہ ہونا رکھ دیا ہے، تو امام شافعی اعلان کرتا ہے مٹھی بر نہ کہو مجھے شیعہ، پورے جن و انس گواہ بن جاؤ، پھر مجھے شیعہ ہی کہا کرو. اب جملہ سمجھ آئے؟ شیعہ ہے نہیں. فرمایا تم جو میری اہل بیت سے محبت کی وجہ سے مجھ پہ الزام دیتے ہو کہ امام شافعی کیا ہو گئے، اگر یہی بات ہے، فرمایا مٹھی بھر لوگوں تمہارے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، میں تو قیامت تک کے جتنے انسان آئیں گے، جتنے انسان کون آئیں گے؟ مسلمان مراد ہے، اور جتنے مسلمان جن آئیں گے، میں ان سب کو کہہ رہا ہوں سارے گواہ بن جاؤ، اگر پنجتن پاک کی محبت کا نام شیعہ ہونا ہے تو فرمائے امام شافعی پھر آج سے شیعہ ہی ٹھیک ہے. بھائی ہم تو ہیں آپ کے اس جملے کے تقلید کرنے والے، سیدھی سی بات ہے، اپنا ایمان ہے اسی طرح کا جیسا امام شافعی کا. پنجتن پاک کے حوالے میں ہم سے کسی بھی طرح کی کوئی بات جو ان کی شان کے خلاف ہو، ہم مر تو سکتے ہیں لیکن ہم اس کی کسی کی زبان سے سن. یہی اہل سنت کا مسلک ہے، یہی اہل سنت کا مسلک ہے. اور کوئی بے وقوف اسی چیز کو کہے شیعہ ہوگا تبھی یہ جملہ بولے، ہم لعنت بھیجتے ہیں اس پر جو صحابہ کے ازواج مطہرات کے خلاف زبان درازی کرتا ہے، خواہ وہ شیعہ ہو خواہ وہ سنی ہو، ہم اس پہ کیا بھیجتے ہیں؟ لعنت بھیجتے ہیں. امام پاک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے سلسلہ میں آج پہلی قسط کے اندر آپ کا نام مبارک ہے حسین. امام پاک کا نام کیا ہے؟ رضی اللہ عنہ. آپ کی کنیت کیا ہے؟ جیسے سرکار کی کنیت ابو القاسم، آپ کی کنیت ابو عبداللہ، امام پاک کی کنیت کیا ہے؟ ابو عبداللہ، ابو عبداللہ. اور آپ کا لقب کیا ہے؟ لقب ریحانۃ الرسول، رسول کا پھول، رسول علیہ السلام کا پھول. یہ آپ کا لقب مبارک ہے، یہ آپ کا. محبت سے ایک بات میرے ذہن میں بار بار گھوم رہی ہے، میں عرض کرنا چاہوں گا، پھر ادھر آتا ہوں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے والد محترم سے کتنی محبت ہے؟ مولا کائنات سے. امام پاک کے کتنے بیٹے ہیں؟ 4 شہزادے ہیں. امام حسین کے کتنے شہزادے ہیں؟ 4 شہزادے ہیں. اور اگر میں البدایہ والنہایہ کو ساتھ لوں تو پھر 5 بنتے ہیں، جو روایت اس میں بھی موجود ہے، اس میں بھی. لیکن جو راجہ روایت ہے اس کے اندر آپ کے کتنے شہزادے لکھے ہیں؟ آپ کے والد محترم کا نام کیا ہے؟ امام حسین کے والد کا. محبت کا انداز دیکھنا، ان 4 میں سے 3 کو علی سے پکارا جا رہا ہے. آپ سمجھے نہیں ہیں؟ آپ کے ہاں بیٹی یا بیٹا ہونا اپنے معاشرے کی بات تو کوشش ہوتی ہے ایسا نام رکھو
جو کم از کم اپنے محلے رشتہ داروں میں کسی کا ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنے والد سے محبت دیکھ، 4 میں سے 3 کا نام علی رکھ دیا، 4 میں سے 3 کا نام پکار کی دنیا میں، ایک ہے علی اکبر، ایک ہے علی اوسط، اوسط کا معنی ہوتا ہے درمیانہ، ایک ہے علی اصغر، علی اکبر، علی اوسط، علی اپنے والد کے نام سے کتنی محبت ہے، کتنی الفت ہے۔ 3 بیٹوں کو علی علی علی، اکبر اوسط اصغر کو ابھی رہنے دیں، تینوں کا نام کیا ہے؟ علی علی اور اب ظاہر پہچان بھی تو رکھنی تھی، پہلے کون آیا، بعد میں کون آیا، اور چھوٹا کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس کو علی اکبر کہہ لیا کرو، یہ میرا بڑا شہزادہ ہے، اس کو علی اوسط کہہ لیا کرو، جس کو امام زین العابدین کے نام سے بھی آپ جانتے ہیں، اس کو علی اوسط کہہ لیا کرو، یہ اکبر سے چھوٹے ہیں، یہ اکبر سے، اور یہ جو میرا شہزادہ ہے اس کو تم علی اصغر، یہ سب سے چھوٹا شہزادہ ہے۔ اور آپ کے ایک بیٹے کا نام جعفر تھا، ایک بیٹے کا نام جعفر تھا۔ اب اندازہ لگائیں امام پاک کو لفظ علی سے کتنی محبت ہے، لفظ علی سے کتنی الفت ہے۔ 4 میں سے 3 کا نام ہی علی رکھ دیا ہے، 4 میں سے 3 کا نام ہی، یہ محبت کی علامت بنے گی نہیں بنے گی؟ لوگ تو کہتے ہیں پورے محلے میں کسی کا نام نہ ہو، ایسا رکھنا ہے۔ آپ نے اپنے 3 بیٹوں کا نام ہی علی رکھ دیا ہے۔ کیا رکھ دیا ہے؟ علی رکھ دیا۔ بات وہی ہے، رب کی مرضی ہے، جس کے دل میں چاہے جس کی جتنی محبت ڈال دے۔ آپ کے دل میں مولا کائنات کی والد محترم کی محبت اتنی تھی، ایک بیٹا آیا فرمایا نام علی ہے، دوسرا آیا فرمایا نام، تیسرا آیا فرمایا نام علی ہے۔ جب نام علی والا ہے تو الحمدللہ کام بھی علی والے کر کے دکھایا ہے۔ جس شہزادے کی سیرت کی طرف جا اس سے شجاعت علی نظر آتی ہے، اسے شجاعت علی نظر آتی ہے۔ امام زین العابدین علی اوسط پتہ کتنا بڑا سخی تھا، مولا کائنات کی سخاوت مشہور، یہ بھی تو انہی کی نسل پاک ہے، ان کی ہر ادا ان سے جھلکتی تھی۔ جب آپ کا انتقال ہوتا ہے کئی سو، کیا جملہ بولا ہے؟ کئی 100 بوریاں اٹھانے کے آپ کی پشت پہ نشانات موجود تھے۔ مدینہ منورہ میں 100 بندہ تھا، کتنے؟ جب ہم آپ کے مناقب میں آئیں گے انشاءاللہ بالتفصیل عرض کریں گے۔ 100 ایسا غریب بندہ تھا جن کو روزانہ جناب علی اوسط امام زین العابدین رضی اللہ عنہ رات کو اپنی پشت مبارک پر آٹے کی بوریاں اٹھا اٹھا کے اپنی طرف سے اپنی پیٹھ پر ان لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ وہ اخلاص کا عالم دیکھنا، 100 بندے کی کفالت آپ کرتے رہے، 100 بندے کی، ان بوریوں کے نشانات تھے، اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کون ہے جو روزانہ ہمارے گھر کے باہر بوری چھوڑ جاتا ہے۔ سر مبارک یوں ہوتا تھا، اٹھاتے ہی نہیں تھے کہیں کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ ہماری کفالت کرنے والا کون ہے۔ ایک آج کا مسلمان ہے 10 روپے دے کے اس پر احسانات کی دنیا میں اس کو پورے رشتہ داروں میں محلے میں ذلیل کرتا پھرتا ہے۔ سن علی کی اولاد کا ذکر خیر، آپ کا پتہ ہی نہیں چلا کسی کو کہ یہ کھانے پینے کا سامان گھر کے باہر کون رکھ جاتا ہے۔ جب آپ وصال فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ اس دن لوگ صبح سویرے اٹھتے ہیں نا، گھر کے باہر
بوری پڑی ہوتی، اٹھا لیتے، پھر سکون سے کھاتے رہتے. پھر جب ضرورت ہوتی اس سے پہلے گھر کے باہر بوری پڑی ہوتی، اٹھا لیتے، کھاتے رہتے، کیونکہ نام بھی علی والا ہے، کام بھی علی والا ہے. لوگوں نے دیکھا آج جن جن کو ضرورت تھی ان 100 میں سے ہر روز ہی کسی کو ضرورت ہوتی تھی، 100 افراد کی کفالت اپنی طرف سے کر رہے تھے. آج بوری نظر نہیں آتی. چلو کوئی گھاٹا ودا ہو گیا ہوگا، اگلے دن آیا ہے، وہ پھر دروازے صبح تہجد کو کھول کھول کے دیکھ رہے ہیں، بوریاں نظر نہیں آتی. اگلے دن آیا ہے، دروازے کھول کھول کے دیکھ رہے ہیں، بوریاں نظر نہیں آتی. سمجھ گئے لوگ، اور لوگوں یہ تو حسین کا لخت جگر تھا جو بغیر بتائے، بغیر پہچان کرائے تمہارے گھروں میں اللہ کی رضا کو چاہنے کے لیے اپنی پشت پہ اپنے مال سے بوریاں اٹھا اٹھا کے تمہاری کفالت کرتا رہا ہے. تیسرا دن ہے وہ دنیا سے چلے گئے، اب کسی گھر میں بوری نہیں نظر آتی. تب جا کے پتہ چلا یہ تو علی اور سعد کا کارنامہ ہے. بھائیوں وہ علی کا نام نہیں رکھتے تھے، کام بھی علی والے کرتے تھے. ہم 10 روپے خرچ کریں تو پورے محلے کو بتاتے ہیں، ہم 100 روپے خرچ کریں پورے رشتہ داروں کو پتہ چلتا ہے. انہوں نے 100 بندے کی روزانہ کفالت کرنی، لیکن جب تک وفات نہ ہوئی وہ بھی پتہ کیسے چلا اب بوریاں نہیں آ رہی. پھر سمجھا مدینے سے کون سا بندہ گیا ہے کہ 3 دن ہو گئے. جب ریسرچ کی گئی تو پتہ چلا شہزادہ حسین بن علی کرم اللہ وجہ الکریم امام زین العابدین کو 3 دن ہو گئے دنیا سے وصال فرما گئے. 3 بیٹوں کا نام کیا رکھا؟ آپ کے والد محترم جناب سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کی والدہ محترمہ جناب سیدتنا فاطمہ الزہرا بنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور بندہ کوئی شان بھی امام حسین علی رضی اللہ عنہ کی نہ جانتا ہو، اتنا کم ہے کہ والد علی ہے، والدہ فاطمہ الزہرا ہے. یہی بات کوئی کم ہے، یہی بات کوئی کم ہے کہ والد مولا مشکل کشا ہے، خلیفہ رابع ہے، اور والدہ سرکار کی شہزادی کونین ہے. بندہ کوئی بھی آپ کی شان میں حدیث نہ جانتا ہو تو میرے خیال ہے مسلمان کے لیے تو اتنے جملے ہی کافی ہیں کہ وہ آپ سے صرف محبت والی زندگی ہی گزارے گا اگر مسلمان ہے. سرکار کی ایک چچی جان ہے سیدہ ام الفضل، سرکار کی چچی جان ہے، حضرت عباس کی بیوی. ایک حضرت عباس ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے بھائی جن کو غازی عباس سے جانا تھا، وہ اور ہیں. یہاں جو عباس ہیں یہ سرکار کے والد محترم عبداللہ کے حقیقی بھائی ہیں. عبداللہ رضی اللہ عنہ کے حقیقی کیا ہے؟ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں اور عرض کرتی ہیں انی رأیتو یا رسول اللہ، میں نے رات ایک خواب دیکھا ہے لیکن منکر اللیلہ، نہایت ہی میرے خیال میں برا خواب ہے. سرکار نے فرمایا بیان تو کرو. عرض کرنے لگی نہیں یا رسول اللہ، بڑا ہی مجھے سمجھ آتا ہے بڑا ڈراؤنا اور بڑا شدید خواب ہے. سرکار نے فرمایا بیان تو کرو نا، کیونکہ خواب جب ہم دیکھتے ہیں وہ کچھ ہوتا ہے، جب اس کی آپ تعبیر میں جاتے ہیں تو وہ کچھ اور ہی ہوتی ہے. تو یہ جو دیکھا اسی کو ہی شاید تعبیر سمجھ رہی تھی سرکار کی چچی جان. سرکار نے فرمایا بیان کرو بیان کرو. اب جملے غور سے سننا. عرض کرتی ہیں میں نے دیکھا کأن قطعۃ من جسدک، حدیث کے جملوں کو غور کرنا ہے. کأن قطعۃ من جسدک، میں جملے اپنی طرف سے بڑھا رہا ہوں، یا رسول اللہ یا رسول اللہ. عرض کرتی ہیں میں نے دیکھا آپ کے مبارک طیب طاہر نورانی جسم سے، کون سے جسم سے؟ ایک ٹکڑا نکلتا ہے. کن کے جسم سے؟ آپ کے جسم مبارک سے ایک ٹکڑا نکلتا ہے اور میری گود میں آ جاتا ہے. میں تو اسی وقت سے پریشان ہوں، میں تو اسی وقت سے
پریشان ہوں یا رسول اللہ، آپ کے جسم کا ایک پورا ٹکڑا نکل کے میری گود میں آ گیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں یہ بھی کوئی پریشانی والا خواب ہے، یہ تو خوشی والا خواب ہے، یہ تو مبارک خواب ہے، یہ تو طیب و طاہر خواب ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ پھر جلدی بتائیں، میں تو اسی وقت سے بڑی پریشان ہوں۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا رأت خیرہ، تو نے جو خواب دیکھا یہ نہایت ہی اچھا ہے۔ تعبیر کیا ہے؟ تالد فاطمہ تو انشاءاللہ تعالی غلاما سیکون فی حجرک، او کما قال علیہ السلام، فرمایا پریشان نہ ہو میری چچی، ان قریب میری بیٹی شہزادی کونین فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو اللہ ایک لخت جگر عطا فرمائے گا جس کا نام حسین ہوگا، جنہیں تو اپنی گود میں لے گی۔ اے میری چچی یہ تیرے خواب کی تعبیر ہے، کیونکہ وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہوگا، اس لیے رب نے تجھے دکھایا کہ میرے جسم کا ٹکڑا تیری گود میں آیا، وہ جسم کا ٹکڑا حسین ہے۔ حسین فرمایا فاطمہ کو اب حسین دے گا، اور اس حسین کو اے چچی تو اپنی گود میں لے کے پالتی رہے گی۔ اس حدیث کی روشنی میں ان یزیدیوں سے پوچھنا چاہوں گا جو کہتے ہیں ابھی بھی یزید جنت کا مستحق ہے، میں ایک سوال عرض کر کے پوچھنا چاہوں گا، سرکار دو جہاں امام پاک کی ولادت سے پہلے غیبی خبر دے رہے ہیں سیدہ فاطمہ کو بیٹا بھی ہوگا اور نام کیا ہوگا، اور وہ ہوں گے کس کا ٹکڑا؟ ام فضل سلام اللہ علیہا کو رب نے خواب میں دکھا کے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں بھیج کے تعبیر لے کے ان یزیدیوں کو کنایتاً سمجھایا گیا کہ نہ سمجھایا گیا؟ اور دنیاوی دولت کے پجاری یزیدی کتوں، سوچ لینا جب 61 ہجری ہو، 10 محرم الحرام کا دن ہو اور سامنے نواسہ رسول ہو، اس کو فقط حسین نہ سمجھنا جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو۔ بے ایمانو تمہیں تو حسین کی آمد سے پہلے ہی رسول اللہ بتا گئے ہیں کہ لحاظ رکھنا یہ اکیلا حسین نہیں، یہ مصطفیٰ کریم کے جگر کا ٹکڑا ہے، ٹکڑا ہے، ٹکڑا ہے۔ بے ایمانو خیال رکھنا یہ اکیلا حسین یہ مصطفیٰ کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ ابھی کس منہ سے کہتے ہو یزید جنتی ہے؟ کس منہ سے کہتے ہو؟ جس نے رسول اللہ کے جسم اور جگر کے ٹکڑے کو اتنا ان کے ساتھ ظلم و ستم کیا کہ کبھی کسی ظلم نے بھی، گویا اس نے جو رسول اللہ کے جسم کے ایک حصہ پہ ظلم کر رہا ہے تو وہ رسول اللہ کی ذات پہ ظلم کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہا؟ ایک شخص نے ایک سید زادے کو کسی وجہ سے سزا دی، یہاں پر اس کو ماری لکڑ۔ جب رات ہوتی ہے تو یہ سویا ہوا ہے تو رسول اللہ خواب میں تشریف لے آتے ہیں۔ یہ بہت پیچھے نسب ہے اس سید زادے کا جو رسول اللہ سے جا کے ملتا ہے۔ جب سرکار ہے تو سرکار اس کی طرف توجہ نہیں فرما رہے۔ اس نے عرض کیا رسول اللہ کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ فرمایا تو نے دن کو مجھے مارا نہیں تھا، ابھی پوچھتا ہے غلطی ہو گئی؟ وہ پریشان ہو گیا، یا رسول اللہ ہم ہو کے آپ کو؟ فرمایا وہ جو سید زادہ تھا جس کی یہ سزا بنی تھی، جب تو اس کو سٹک مار رہا تھا نا، اس کے سامنے رسول اللہ کا بازو تھا، اس پہ لگ رہی تھی۔ سمجھنے والوں کو سمجھ آئے گی۔ میں اس کو واقعہ کربلا سے مناسبت، پیچھے میں نے جملہ بولا نا کہ رسول اللہ کے ساتھ ظلم و زیادتی کی گئی، وہاں تو ڈائریکٹ حدیث کے جملے ہیں، یہ میرے جگر کا، یہ کئی سو سال بعد کا سید زادہ ہے۔ سرکار نے فرمایا جو تو اس پہ چلا رہا تھا نا لکڑ، اس کو بچانے کے لیے میں نے اپنا بازو آگے کیا ہوا تھا۔ سرکار نے یوں آستین اتاری، فرما دیکھ یہ تیرے وہی نشان لگے ہوئے جس میں نہیں لگے ہوئے۔
سرکار دو جہاں کا جسم جب وہ دیکھتا ہے تو سرکار کے جسم پر وہ سارے لکیر کے اثر موجود ہیں، اور ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ غلطی ہو گئی، میں معافی کا طلبگار ہوں۔ جو سینکڑوں سال بعد میں سرکار کی اطرت سے ہو، کسی وجہ سے اس کو کوئی سزا دے تو بازو مصطفیٰ کریم کا آگے آتا ہے۔ میں پوچھتا ہوں جو پہلے ہی نسب میں، پہلی ہی پشت میں سیدہ فاطمہ کے لخت جگر، جن کو سرکار آمد سے پہلے یہ بتا رہے ہیں حسین میرے جگر کا، میرے جسم کا ٹکڑا ہے، یزیدی لانتی ہو، اے جہنمی کتو، میں تم سے پوچھتا ہوں جب تم نے امام حسین پر ظلم و ستم کیا ہوگا، میرے آقا کے ساتھ تم نے ظلم و ستم کیا کہ نہ کیا؟ کس منہ کے ساتھ اس کو کہتے ہو ابھی وہ جنتی ہے؟ کچھ شرم ہوتی ہے، کچھ حیا ہوتی ہے، کچھ انسانیت ہوتی ہے، لیکن جو یزید کو جنتی کہہ رہا ہے نہ اس میں شرم نام کی کوئی چیز ہے، نہ حیا نام کی کوئی چیز ہے، نہ انسانیت نام کی کوئی چیز ہے۔ یہ حقیقت مسلمہ ہے، میں شریعت کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں۔ یقین جان لیں کائنات کے ہر جانور سے وہ انسان ابتر ہے، اس سے کائنات کا ہر جانور افضل ہے۔ جو یزید کو کیا کہتے ہیں؟ جنتی اور امیر المومنین کہتے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں پریشان نہ ہو، یہ تو میرے جسم کا ٹکڑا حسین ہے، یہ تو میرے جسم کا ٹکڑا حسین ہے۔ سیدہ ام فضل بنت حارث سرکار کی چچی جان عرض کرتی ہیں میں خواب سن کے چلی گئی، اب تو خوشی میں بدل گیا وہ خواب جو تعبیر سرکار نے دی۔ اب میں اس انتظار میں ہوں کہ کب وہ لمحے آئے جب سرکار کے جسم کا ٹکڑا میں اپنی گود میں لیے پھروں گی۔ اب ان کو یہ خوشی ہے کہ میں نے اس بچے کو اٹھانا ہے اپنی گود میں جو سرکار کے جسم کا ٹکڑا مبارک ہے، جو سرکار کے جسم کا حصہ مبارک ہے۔ فرماتی ہیں سال گزرا، مہینہ گزرا، حتیٰ کہ جب 4 سنہ ہجری، کون سی 4 سنہ ہجری، ماہ شعبان المعظم کی 5 تاریخ تھی، ماہ شعبان المعظم کی، تو سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر ایک نورانی شخص تشریف لے آتا ہے۔ امام حسین کی ولادت مبارک ہوتی ہے تو میں انہیں اپنی گود میں لیے پھر رہی ہوں، ان کو محبت کر رہی ہوں، الفت کر رہی ہوں۔ آپ نے اندازہ لگایا؟ لوگ کہتے ہیں ما فی الارحام کیا ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس وقت حسین پیدا تو نہیں ہوئے تھے جب سرکار نے یہ بتایا تھا ما فی الارحام کیا ہے، اور پیٹ میں کیا کچھ ہے۔ ما فی الارحام کا مطلب یہ ہوتا ہے پیٹ میں، فرمایا پیٹ میں بچہ ہے اور جس کا نام بھی حسین ہے۔ آمد سے پہلے سرکار نے بتایا کہ نہ بتایا؟ تو معلوم ہوا اللہ کی عطا سے اللہ والے بھی پیٹ میں کیا ہے اس کو جانتے ہیں۔ تم تو لڑکی اور لڑکے تک بیٹھے ہو نا، یہ تو یہاں تک بھی جانتے ہیں کہ اس کی ٹوٹل سانسیں کتنی ہیں، یہ تو یہاں تک بھی جانتے ہیں کہ ہر سانس کہاں کس حالت میں اور کیسی گزرے گی، یہ تو یہاں تک بھی جانتے ہیں لا یوم القیامہ کون کہاں کیسے پیدا ہوگا، کیسے گزارے گا، کہاں کیسے کس طرح مرے گا، یہ تو وہ بھی جانتے ہیں۔ تو ابھی پیٹ تک بیٹھا ہوا، یہ تو ہماری زندگی کا ایک لمحہ بلمحہ جانتے ہیں۔ رسول کریم علیہ السلام کو فوالدت فاطمۃ الحسین وکان فی حجری کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے لگی سیدہ ام فضل جب شہزادہ پیدا ہوتا ہے تو میری گود میں، میری او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح میرے آقا نے مجھے فرمایا تھا وہ تعبیر میں اب آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں۔ بس سرکار کو ہم نے عرض کی یا رسول اللہ وہ جو آپ نے خواب کی تعبیر بتائی تھی آج پوری ہو گئی ہے۔ آج کیا ہو گئی ہے؟ سرکار دو جہاں علیہ السلام سیدہ کائنات خاتون فردوس سلام اللہ علیہ فاطمہ الزہرا کے گھر تشریف لے آئے۔ پھر جملے سنو، تخلیق سے پہلے بھی وہی جملہ، دنیا میں تشریف لائے، ابھی پہلا دن چل رہا ہے۔ سرکار جب تشریف لا کے سیدہ کونین کے گھر پہنچتے ہیں،
فرمایا میرے جگر کے ٹکڑے کو میرے پاس لے آؤ۔ دیکھو باقی بھی لوگ پیدا ہوتے رہے، کیونکہ سرکار پہلے سے جانتے تھے میرے اس بیٹے پہ اتنا بڑا امتحان آنا ہے، تو ہمیشہ سرکار نے نا جتنی شدید ترین، میں رات پڑھ رہا تھا کتاب میں کہ جتنا شدید ترین محبت سرکار امام حسین سے فرماتے تھے کسی سے بھی نہیں فرماتے تھے، جتنی شدید ترین محبت، کیونکہ آپ کا امتحان بڑا عظیم تھا، اور یہ آپ کے شدید محبت کا فیض ہے کہ جو مرضی ہو گیا، فرمایا ان اللہ مع الصابرین، یہ سرکار کی محبت کا فیض ہے، جو مرضی ہو گیا کربلا میں، جملہ ایک ہے ان اللہ مع الصابرین۔ سرکار فرماتے ہیں لے آؤ میری طرف میرے جگر کے ٹکڑے کو۔ امام پاک کو ایک سفید کپڑے میں لپیٹ کر سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ اب سرکار نے کیا کیا؟ سرکار دو جہان امام پاک کے سیدھے کان مبارک میں اندازہ لگانا، سرکار نے خود اذان مبارک کہی۔ کتنی بڑی شان کا مالک ہے میرا حسین، لجپال آقا حسین، کہ جن کے کان میں اگر کوئی اذان کی پہلی آواز پڑتی ہو تو وہ آواز مصطفیٰ ہے۔ تو جب آواز پہلی اذان کی مصطفیٰ نے دی ہو تو پھر نماز کی محافظت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ جیسی عظیم اذان تھی نا، حسین نے ویسی عظیم نماز پڑھ کے دکھائی ہے، کیونکہ اذان کے بعد نماز ہوتی ہے، اذان کے بعد نماز ہوتی ہے۔ امام حسین نے دنیا والوں کو بتایا کہ اگر اذان عظیم ہوئی ہے نا میری تخلیق پر، تو جاتے ہوئے ہم نے نماز بھی عظیم ادا کی ہے۔ جیسی وہ اذان بے مثال تھی، ویسی ہماری کربلا میں ظہر کی نماز بھی بے مثال ہوگی۔ آپ نے وہ نماز پڑھی، قیامت تک امام پاک کا سر اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں جھکا ہوا ہے، کیونکہ شرعی مسئلہ ہے نا، جو جس حالت میں انتقال کرے گا قیامت تک اسی حالت کا اللہ اس کو ثواب دیتا رہے گا۔ میرا امام سجدے کی حالت میں جا رہا ہے تو قیامت تک کھربوں سال بھلے بیت جائیں، ہزاروں سال بیت جائیں، کوئی کسی حال میں ہے تو کوئی کسی حال میں ہے، اے حسین تیری عظمت پہ قربان جاؤں، آپ تو ہر حال میں سربسجود ہیں۔ کتنی عظیم شان ہے، قیامت تک سجدے میں ہے، قیامت تک۔ سرکار نے اذان دی اور سرکار مدینہ نے ان کے الٹی سائڈ والے کان میں بائیں طرف تکبیر مبارک کہی۔ کیا کہی؟ تکبیر مبارک کہی، جو اگلے جملے ہیں نا وہ غور سے سننے کے قابل ہے۔ اور پھر سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے مبارک منہ، طیب طاہر منہ مبارک سے لعاب مبارک نکالا اور امام حسین کے منہ میں ڈال دیا۔ تو جن کو سرکار نے اتنا فیض دیا، حقیقت یہ ہے شاید 7 سال 7 ماہ اور 7 دن، کتنے؟ 7 سال 7 ماہ اور ظاہری حیات رسول اللہ کی امام حسین نے پائی ہے بس، لیکن 7 سالوں میں سرکار نے تربیت اس عروج تک پہنچا دی نا امام حسین کی، کہ میں کہتا ہوں ہم 7 لاکھ سال بھی کسی کی تربیت کریں تو اس کے کروڑویں درجے تک نہیں ہو سکتی جو سرکار نے حسین باقی صرف 7 سال کے عرصے میں تربیت۔ جب آپ 7 سال 7 مہینے 7 دن کے ہوئے تو سرکار دنیا سے پردہ فرما کے چلے گئے، سرکار دنیا سے پردہ فرما کے چلے گئے۔ میں آخری بات عرض کر رہا ہوں کیونکہ جو ہمارا وقت ہے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اسی کے اوپر رہنے کی۔ سرکار دو جہاں نے اپنا لعاب مبارک امام، اب بتا پیچھے کیا رہ گئے؟ جن کو سرکار اپنا لعاب مبارک چسوا رہے ہیں، اب بتا امام پاک کی محبت کے بغیر کوئی بندہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ امام حسین کی عزت و عظمت میں مر مٹے بغیر کوئی شخص مسلمان ہو سکتا ہے؟ پھر سرکار دو جہاں مالک کون و مکان اسلام نے ودعا لہو، پھر اپنے شہزادے کے لیے دعا فرمائی، پھر اپنے شہزادے کے لیے دعا فرمائی۔ وَسَمَّاهُ حُسَيْنَ،
فرمایا اس کا نام حسین ہے، اس کا نام کیا ہے؟ حسین ہے۔ یوم اصابیہ اقعنہ بقبش، جب آپ 7ویں دن کے ہوئے تو سرکار نے ایک مینڈا اپنے شہزادے کی طرف سے عقیقہ کیا۔ کیا کیا؟ عقیقہ کیا۔ عقا رسول اللہ نے عقیقہ فرمایا، انو امام حسین کا، کبشا کس چیز کا؟ ایک مینڈے کا، ایک دمبے کا، سادہ لفظ میں یوں سمجھے، ایک دمبا آپ نے امام پاک کے عقیقے میں کیا فرمایا؟ ذبح فرمایا۔ اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ان کے سر کے بال مبارک اتارے جائیں۔ سر کے بال مبارک اتر گئے۔ فرمایا ان بالوں کے برابر چاندی کو تول کے چاندی غریبوں میں تقسیم کر دو۔ یہ میرے اور آپ کے لیے بھی یہی طریقہ کار ہے۔ بچی یا بچہ جب 7ویں دن کے ہوں تو ان کے جتنے بال ہیں اتار لیے جائیں، ان کا وزن کرایا جائے سنارے وغیرہ سے، تو جتنا وزن بنے نا اتنے وزن کی چاندی کی جو قیمت ہے وہ کسی غریب پر صدقہ کر دیا کرو۔ اس سے بچے کی صحت پر بہت سارا مثبت اثر پڑتا ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار دو جہاں مالک کون و مکان علیہ السلام نے نام بھی رکھا، اذان بھی دی، تکبیر شریف بھی پڑھی اور لعاب دہن بھی چسوایا۔ وقت نہیں ہے ورنہ میں لعاب دہن کی آپ کو کچھ عرض کرتا ہے کہ یہ وہ لعاب ہے جو سرکار حسین کو دیا جا رہا ہے، لیکن الحمدللہ آپ سنتے رہتے ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے اس فضیلت کا۔ انشاءاللہ الرحمن بشرط صحت و زندگی اگلے اتوار کو شان امام حسین رضی اللہ عنہ قسط نمبر 2 آپ سے اپیل کرنا چاہوں گا، خود بھی تشریف لائیں گے، اپنے دوست صاحب کو، ماؤں بہنوں کو بھی مدرسۃ البنات غوثیہ رضی باپار انتظام ہوتا ہے۔ اللہ پاک حسین پاک کی ولادت کا صدقہ جو آج ہم نے حدیث پڑھی، جتنے کائنات میں بے اولاد ہیں اللہ سب کو نیک صالح نرین اولاد عطا فرمائے۔ حسین پاک کی ولادت کا صدقہ جتنے پریشان حال ہیں اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور حسین پاک کی سخاوت، عبادت اور ریاضت کا صدقہ جتنے لوگ بے ہدایتیں ہیں اللہ ہم سب کو ان کو ہدایت اور اس پر استقامت عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد کما تحب و ترضى یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا رحمان یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ یا مولا کریم اس محفل کا تیری بارگاہ سے جتنا ثواب ملا تیرے پاک محبوب کی پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اپنی بارگاہ اقدس میں شرف قبولیت فرما۔ اپنے پاک محبوب کے توسل سے جناب سیدنا آدم علیہ السلام سے الى یوم القیامہ، خاص کر آپ علیہ السلام کے والدین کریمین طیبین طاہرین، ازواج مطہرہ، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، پنجتن پاک، بزرگان دین، تاجدار کربلا، امام علی مقام آپ کی تمامی رفقا کو پیش کرتے ہیں، ہم سب کی طرف سے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت کا درجہ عطا فرما۔ اے مولا کریم میرے جتنے بھائی بزرگ مائیں بہن اس وقت تیرے گھر میں تشریف فرمائے، ہمارے جتنے قریبی بیدی رشتہ دار ہم میں سے جن جن کے والدین سب کو اشعال کرتے ہیں اپنی بارگاہ اقدس میں شرف قبولیت کا درجہ عطا فرما۔ اے مولا کریم ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ امام حسین کی شان کا صدقہ ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما، امام حسین کے مقام و رتبہ کا صدقہ ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما، امام حسین کے عظیم شہادت کا واسطہ ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما۔ یا اللہ آپ کی ولادت کے دفعہ جتنے مسلمان بے اولاد ہیں سب کو نیک نرینہ اولاد صالح عطا فرما، اپنے محبوب کا صدقہ دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما، ریاکاری تکبر سے محفوظ فرما۔ اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔